السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر کی نشانیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ شب قدر کی علامات اور نشانیاں کون کون سی ہیں؟ شب قدر میں پڑھنے والی دعا کون سی ہے؟ شب قدر میں کیا پڑھنا چاہیے؟ محترم ناظرین، لیلۃ القدر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ حضرت عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان مبارک کی 27 شب کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا۔ حضرت ایوب بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہوئی تو میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا تو بالکل میٹھا تھا، اور یہ 27 شب کا قصہ ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں شب قدر دیکھی، مگر پھر مجھے بھلا دیا گیا کہ یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ یہ رات پاک اور باوقار ہے، یہ معتدل رات ہوتی ہے۔ حضرت عبادہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ذکر کی کہ اس رات کی علامات کیا ہیں، تو وہ رات کھلی ہوئی ہوگی، چمکدار ہوتی ہے، صاف اور شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل ہوگی کہ اس میں انوار کی کثرت سے چاند کھلا ہوا ہوگا۔ اس رات میں صبح صادق تک آسمان کے ستارے شیطان کو نہیں مار جاتے، اور اس کے بعد صبح کو سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ ایسا بالکل ہموار ٹکے کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ عز و جل نے ان دن آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ بہت ساری حدیث کے مطابق شعاع کے بغیر آفتاب کا طلوع ہونا یہ علامت ہمیشہ ہوتی ہے، باقی علامات کا پائے جانا ضروری نہیں۔ اس طرح سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رات صاف اور روشن ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند چمک رہا ہے، انتہائی پرسکون ہوتی ہے۔ اس رات میں سردی ہوتی ہے، نہ ہی گرمی ہوتی ہے۔ اس رات کو صبح تک کسی تارے کو نہیں پھینکا جاتا۔ جب صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، 14ویں کے چاند کی مانند ہوتا ہے۔ اس روز اس کے طلوع ہوتے وقت شیطان اس کے سامنے نہیں آتا۔ محترم ناظرین، اس عظیم رات کی ہر گھڑی قبولیت سے مالا مال ہوتی ہے۔ ہر لمحہ اللہ کریم کی توجہ اور رحمت کا دریا جوبن پر ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں پورے ذوق و شوق کے ساتھ دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے پاک نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں دعا کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ارشاد فرماتے ہیں، لیلۃ القدر میں زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہوتا جہاں فرشتے سجدہ یا قیام کی حالت میں مومن مردوں یا عورتوں کے لیے دعا نہ مانگ رہے ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، تمام مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم اطاعت گزار ہو تو تم پر قبولیت اور احسان کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم گناہ گار ہو تو تم پر مشقت کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم سو رہے ہو تو تم پر رضا الہی کے ساتھ سلام ہو، اگر تم قبر میں ہو تو تم پر خوشی اور خوشبو کے ساتھ سلام ہو، اگر کوئی بے اولاد اس عظیم رات میں اولاد کے لیے دست سوال دراز کرتا ہے تو اس کو اولاد کی دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ معظم رات ہے، عظیم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور دوسری طرف فرشتے روئے زمین پر گلی گلی ہر کوچے میں پھیل جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت پکار پکار کر یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دوں، کوئی مغفرت چاہنے والا اس کو معاف کر دوں۔ یہ عمل طلوع فجر تک جاری رہتا ہے، اور خوش نصیب اپنی خالی جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں۔ شب قدر کی اصل عبادت رات کا قیام یعنی نماز ہے۔ اس رات کو جتنا ممکن ہو سکے قیام کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر فرض نفل نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ اس رات کے اندر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ خوب توبہ استغفار کرے۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لائے۔ دو مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں شب قدر بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں اور فلاں آپس میں جھگڑا کر لیا، تو اس کی وجہ سے شب قدر کا علم واپس اٹھا لیا گیا ہے، اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، لہٰذا اب تم اسے رمضان کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ اس حدیث شریف سے پتہ چلا کہ آپس کا جھگڑنا اس قدر برا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے شب قدر کی تعین اٹھا لی، اگرچہ بعض وجوہ سے اس امت کا فائدہ ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب قدر میں سورۃ القدر 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اسے ہر بلا سے محفوظ فرما لیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ جو کوئی سال بھر میں جب کبھی جمعہ کے روز نماز جمعہ سے قبل 3 بار سورۃ قدر پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.